الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیز ساتھیوں، پچھلی ویڈیوز میں ہم نے اس کتاب کے پہلے اور دوسرے باب پر گفتگو کی تھی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں ہم اس کتاب کے تیسرے باب پر گفتگو کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز ساتھیوں، یہ تیسرا باب ہے نبوت کے بارے میں، اور اس باب میں ہم پیغمبری کی حقیقت، پیغمبری کی پہچان، پیغمبر کی اطاعت، پیغمبر پر ایمان لانے کی ضرورت، پیغمبری کی مختصر تاریخ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت محمدیہ کا ثبوت، ختم نبوت اور ختم نبوت کے دلائل کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ عزیز ساتھیوں، پچھلے باب میں جن تین باتوں کا ہم نے ذکر کیا تھا، اس میں پہلی چیز یہ تھی کہ ہم کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے تو ہم کو خدا کی ذات، اس کی صفات اور اس کی پسند و ناپسند اور اس کی جزا و سزا کے بارے میں مکمل علم اور یقین رکھنا ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے یار و مددگار ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ وہ اپنے علم کا استعمال کرتے ہوئے، اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے راہ ہدایت کو ڈھونڈے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں ہی میں سے کچھ ایسے لوگوں کو خاص کیا جس کو اس نے پیغمبر بنایا، رسول اور نبی بنایا، اور ان کے ذریعے جو ہے وہ انسانوں کو ہدایت دی۔ اور تیسری چیز یہ تھی کہ عام انسانوں پر اب صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ وہ خدا کے سچے پیغمبروں کو پہچانیں، ان پر ایمان لے کے آئیں اور ان کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ عزیز ساتھیوں، اس باب میں ہم پیغمبری کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز ساتھیوں، ہم انسان پر غور کریں گے اور اس دنیا پر غور کریں گے تو ہم کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کے لیے وہ تمام چیزیں مہیا کر دی ہیں، مسخر کر دی ہیں جس کی ان کو ضرورت پڑتی ہے۔ چنانچہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دیکھنے کے لیے اس کو آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے۔ اسی طرح جب بچہ بڑا ہوتا ہے اور اپنی عملی زندگی میں داخل ہوتا ہے تو اس کو جس طرح کی ضروریات ہوتی ہیں، جن صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے، جن قابلیتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے۔ چنانچہ بہت سارے لوگوں کو جسمانی طاقت سے نوازتا ہے، بہت سارے لوگوں کو علم اور عقل کی صلاحیتوں سے نوازتا ہے، اسی طرح بہت سارے لوگوں کو سیاسی شعور عطا کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کو اس لائق بناتا ہے کہ وہ سائنسداں بنے، ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے۔ ان میں سے ہر انسان جو ہوتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح کی سوچ عطا فرماتے ہیں، اسی طرح کی سمجھ عطا فرماتے ہیں تاکہ وہ اپنی عملی زندگی میں کامیاب و کامران ہو۔ لیکن عزیز ساتھیوں، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کا استعمال کرتے ہوئے انسان اپنی اس دنیا میں ایک کامیاب و کامران زندگی گزار سکتا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ایسا انتظام کرے جس کے ذریعے بندوں کو خدائی تعلیمات مل سکے، بندوں کو صحیح راستہ مل سکے، بندوں کو وہ راستہ مل سکے جس پر چل کے وہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکے۔ چنانچہ وہ انسان جو ہماری یہ ضرورت پوری کرتا ہے، جو انسانوں کو خدا سے ملانے کا کام کرتا ہے، جو انسانوں کو خدائی تعلیمات اور ہدایات اور خدائی احکامات بتانے کا کام کرتا ہے، اسی کو ہم پیغمبر اور رسول کہتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، اب سوال یہ آتا ہے کہ پیغمبر کی پہچان کیا ہو؟ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس دنیا میں پائے جانے والے تمام انسان کچھ نہ کچھ الگ طرح کی صلاحیتیں رکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ الگ طرح کی قابلیتیں اور صفات رکھتے ہیں، جن صفات اور جن صلاحیتوں کی وجہ سے وہ جانے جاتے ہیں۔ اگر ایک شاعر ہے تو اس کا مزاج، اس کا نیچر وہ ایک شاعرانہ پایا جاتا ہے۔ اگر کوئی سائنسداں ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے تو اس کے اندر اسی طرح کی صفات اور اسی طرح کے جو ہے وہ سوچ پائی جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہماری اخروی ضروریات کو پوری کرتا ہے، یعنی ایک پیغمبر اور ایک رسول، وہ بھی اپنی صفات کے ذریعے، اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے، اپنے اعمال و افعال کے ذریعے اور اپنے اقوال اور اپنی باتوں کے ذریعے جانا جاتا ہے، اور اس کی ساری زندگی سچائی، شرافت، پاک طینتی، بلند خیالی اور اعلیٰ درجے کی انسانیت کا نمونہ ہوتی ہے۔ اور انہی چیزوں کو دیکھ کر صاف پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ شخص خدا کا سچا پیغمبر ہے، اس کی طرف سے بھیجا گیا رسول اور نبی ہے۔ اور اس کے بعد بات آتی ہے پیغمبر کی اطاعت کی۔ عزیز ساتھیوں، جب ہم کسی انسان کے بارے میں یہ مان لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا پیغمبر اور رسول ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا نبی ہے، تو ہمارے لیے یہ لازم ہو جاتا ہے، یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اس کی مکمل طور سے اطاعت اور فرما برداری کریں،
کیونکہ یہی انسان ایک واحد اور اکلوتا ذریعہ ہوتا ہے جو ہم کو خدا کے بارے میں بتا سکے، اس کی صفات کے بارے میں بتا سکے، اس کی پسند و ناپسند کے بارے میں بتا سکے، اس کے احکامات اور اس کی تعلیمات کے بارے میں بتا سکے۔ اگر ہم رسول کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرتے، اگر ہم پیغمبر کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرتے، تو اس کو چھوڑ کر ہمارے پاس اور کوئی دوسرا ذریعہ، کوئی دوسرا وسیلہ، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا جس کے ذریعے ہم خدا تک اور اس کی تعلیمات اور اس کے احکام تک پہنچ سکے۔ چنانچہ پیغمبر کی اطاعت لازمی اور ضروری ہے اس شخص کے لیے جو حق تک پہنچنا چاہتا ہو، صداقت اور سچائی تک پہنچنا چاہتا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کو جاننا چاہتا ہو اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا چاہتا ہو۔ عزیز ساتھیو، اس کے بعد سوال آتا ہے پیغمبروں پر ایمان لانے کی ضرورت۔ چنانچہ جب ہم کو معلوم ہو گیا کہ یہ فلاں انسان ہے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا پیغمبر، نبی اور رسول ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا لازمی نتیجہ اور لازمی معنی یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کی اطاعت و فرمانبرداری کریں، اس پر ایمان لائیں۔ اس سلسلے میں بعض لوگوں کے عجیب و غریب قسم کے جو ہے وہ خیالات ہوتے ہیں۔ چنانچہ بعض لوگ ایسے ہیں جو پیغمبروں کی صداقت کو تسلیم کرتے ہیں مگر نہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور نہ اس کی پیروی قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ یہی حال جو ہے وہ قریش کا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو مانتے تھے، وہ یہ مانتے تھے کہ آپ سچے ہیں، صادق ہیں، آپ ایماندار ہیں۔ چنانچہ وہ آپ کو نبوت ملنے سے پہلے ہی امین کہہ کر بلاتے تھے، اور امین جو ہے وہ جانتے تھے، اپنی قیمتی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور امانت رکھواتے تھے، کیونکہ ان کو مکمل یقین تھا کہ یہ انسان اتنا شریف، اتنا پاک دینت ہے کہ وہ ان کے مال میں خیانت نہیں کرے گا۔ چنانچہ اگر کوئی انسان کسی پیغمبر کی صداقت کو تسلیم کر لے مگر اس پر ایمان نہیں لائے اور اس کی پیروی قبول نہیں کرے تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہ ہوگا۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پیغمبر کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم اپنی عقل کے ذریعے اور اپنے علم کے ذریعے راہ راست تک اور صراط مستقیم تک پہنچ سکتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، اگر ہمیں ایک مثال سے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں تو دو نقطے ہیں، ایک انسان اور دوسرا خدا۔ ان دونوں کو صرف اور صرف ایک ہی لکیر، ایک ہی راستہ جو ہے وہ ملا سکتا ہے، اور وہ ہے پیغمبر کا بتایا ہوا راستہ، نبی اور رسول کا بتایا ہوا راستہ۔ اور اس راستے کے علاوہ جتنے بھی راستے ہوں گے یا تو وہ خدا تک نہیں پہنچیں گے یا تو وہ سیدھے نہیں ہوں گے، کیونکہ انسان کو خدا تک پہنچانے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی سیدھا اور سچا راستہ ہو سکتا ہے، اور وہ صرف اور صرف پیغمبر، نبی اور رسول کا بتایا ہوا راستہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جو شخص پیغمبر پر ایمان لانے کا انکار کرتا ہے یا اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے سے انکار کرتا ہے، وہ کبھی بھی سیدھے راستے تک نہیں پہنچ سکتا، حق اور صداقت کے راستے تک نہیں پہنچ سکتا، اور صراط مستقیم جو ہے وہ اس کو کبھی نہیں ملے گی۔ عزیز ساتھیو، پھر بات آتی ہے پیغمبری کی مختصر تاریخ کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا اور ان کو اس بات کی تعلیم دی، اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، اس کی صفات اور اس کے احکامات کے بارے میں بتائیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات بتائے اور اس کی تعلیمات سے آگاہ کیا، اور ان کے بعد دھیرے دھیرے کر کے ان کی اولاد اس سرزمین پر پھیلنے لگی، اور ان میں سے کچھ لوگوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی بتائی گئی تعلیمات کو یاد رکھا، ان کے بتائے گئے احکامات کو یاد رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرستش اور اس کی بندگی کرتے رہے، اور اسی طرح سے ان کی اولاد میں سے بہت سارے لوگوں نے ان کی تعلیمات کو بھلا دیا اور دھیرے دھیرے کر کے وہ راہ راست سے بھٹکنے لگے، اور دھیرے دھیرے جب حضرت آدم علیہ السلام کو گزرے ہوئے ایک وقت ہو گیا تو برائیاں غالب آنے لگیں، بھلائیاں دھیرے دھیرے مٹنے لگیں۔ آپ جو تعلیمات لے کے آئے تھے، جو احکامات لے کے آئے تھے، وہ دھیرے دھیرے کر کے محو ہو گئے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے ان خطے میں، ان علاقوں میں جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پائی جاتی تھیں، وہاں نبیوں کا سلسلہ شروع کیا، اپنے پیغمبر بھیجے اور اپنے رسول بھیجے۔ چنانچہ ہوتا یہ تھا کہ جس علاقے میں، جس خطے میں لوگ پائے جاتے ہیں، انسان پائے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس علاقے میں اور اس قوم پر اپنا ایک نبی بھیجتا تھا، اپنا ایک
پیغمبر بھیجتا تھا، وہ نبی آتے تھے اور رسول آتے تھے اور ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، اس کے احکامات کے بارے میں اور اس کی تعلیمات کے بارے میں بتاتے تھے۔ اور اسی طرح سے جب ان نبی کو، ان رسول کو گزرے ہوئے ایک زمانہ ہو جاتا تھا تو دھیرے دھیرے کر کے ان کی قوم کے لوگ ان کی تعلیمات کو اور ان کے احکام کو بھلا دیتے تھے اور پھر سے جو ہے بدی کا اور برائیوں کا راج ہو جاتا تھا۔ چنانچہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نبی بھیجتے تھے، ایک پیغمبر بھیجتے تھے اور اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ جب بھی ظلمتیں غالب ہو جاتی تھیں، جب بھی برائیوں کا راج ہو جاتا تھا، جب بھی حق اور صداقت کا راستہ جو ہے وہ محو ہو جاتا تھا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے رسول بھیجتے تھے، اپنے نبی بھیجتے تھے، جو انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، اس کے احکامات کے بارے میں بتاتے تھے۔ چنانچہ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ آ گیا، اور یہ وقت تھا جب تمام دنیا اور تمام انسانی قوموں کے لیے ایک پیغمبر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی سرزمین میں پیدا کیا گیا اور ان کو اسلام کی پوری تعلیم اور مکمل قانون دے کر اس خدمت پر مامور کیا گیا کہ اسے سارے جہان میں پھیلا دیں۔ عزیز ساتھیوں، اگر ہم جغرافیائی لحاظ سے سرزمین عرب کا مطالعہ کریں گے تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے یا اس پیغام کو عام کرنے کے لیے عرب سے زیادہ بہتر اور موزوں مقام اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی طرح اگر ہم قوموں کی تاریخ پڑھیں گے، ان کے کلچر کے بارے میں جانیں گے، ان کی ثقافتوں کے بارے میں جانیں گے تو ہم اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ اس مشن کو لے کر آگے بڑھنے کے لیے، اس دعوت کو لے کر آگے بڑھنے کے لیے اور اس کام کو لے کر آگے بڑھنے کے لیے عرب قوم سے زیادہ بہتر اور کوئی قوم نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کی بہت ساری وجہیں ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ عرب کی جو قوم تھی، یہاں تک کہ ابھی تہذیب و تمدن کی وہ ہوائیں نہیں پہنچی تھیں جو انسان کو یا کسی قوم کو مادہ پرست بنا دیں، عیش پرست بنا دیں، آرام پسند بنا دیں۔ چنانچہ عرب کے لوگ بہادر ہوتے تھے، بے خوف ہوتے تھے، فیاض ہوتے تھے، عہد کے پابند تھے، آزاد خیال اور آزادی کو پسند کرنے والے تھے، اور اسی طرح سے بہت ساری صفات تھیں اس قوم میں جو اس پیغام کو لے کر آگے بڑھنے کے لیے کافی معاون و مددگار ثابت ہوئیں۔ اسی طرح سے اگر ہم عربی زبان کا مطالعہ کریں گے تو ہم اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ خدائی علم کی نہایت نازک اور باریک باتیں معلوم کرنے اور دلوں میں اثر پیدا کرنے کے لیے اس زبان سے زیادہ موزوں کوئی دوسری زبان نہیں تھی۔ اس زبان کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے مختصر جملوں میں بڑے بڑے مضامین جو ہے وہ ادا کیے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بہت بڑی حکمت تھی کہ اس نے تمام جہان کی پیغمبری کے لیے عرب کے مقام کا انتخاب کیا۔ جی ساتھیوں، پھر سوال یہ آتا ہے کہ نبوت محمدی کا ثبوت کیا تھا۔ عزیز ساتھیوں، اگر ہم سیرت نبوی کا مطالعہ کریں گے تو ہم اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سماج میں رہتے تھے، جس معاشرے میں رہتے تھے، جن لوگوں میں رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت الگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تھی، جو آپ کے کردار تھے، جو آپ کے اعمال و اقوال تھے، ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا انسان ہے جو کسی بہت بڑے مشن کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جو بہت بڑے کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ آپ کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو ہم کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر اور اس کے رسول اور ایک نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ جس سماج میں، جس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ کی نشو و نما ہوئی، اس سماج میں بہت ساری برائیاں تھیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان تمام برائیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے بھی بہت دور تھے۔ شراب نوشی قریش کا اور اس سماج کا ایک محبوب مشغلہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی شراب منہ سے نہ لگائی۔ آپ کی قوم کے لوگ، وہ تمام معاشرہ جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا، بتوں کے سامنے سر جھکاتا تھا اور ان کی پرستش کرتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، ان کی پرستش اور ان کی عبادت نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے ہی، بعثت سے پہلے ہی اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں ایک الگ حیثیت رکھتے تھے، الگ صفات سے پہچانے جاتے تھے۔ آپ کے معاشرے کے لوگ آپ کو امین کہہ کر بلاتے تھے، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ آپ اپنے معاشرے میں ایک صادق،
ایک امین، ایک سچا انسان کے طور پر جانے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی میں اپنے ماں باپ کو اور دادا کو کھو دیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو اخلاق پائے جاتے تھے، آپ کے جو کردار تھے یا آپ کے جو خیالات تھے، وہ سب سے جدا تھے۔ اس جاہل قوم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک ایسی ممتاز شخصیت نظر آتی تھی، گویا پتھروں کے ڈھیر میں ایک ہیرا چمک رہا ہو یا گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ایک شمع روشن ہو۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے ہوئے تو آپ اپنے سماج کے، اپنے معاشرے کی برائیاں دیکھ کر گھبرا گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غار میں جانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ آپ ایک غار میں جاتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے، اپنے سماج کے بارے میں، اپنے معاشرے کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں سوچتے تھے، ایک حق کے راستے کی کھوج میں رہتے تھے، صداقت اور سچائی کی کھوج میں رہتے تھے۔ چنانچہ ایک دم سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ روشنی آ جاتی ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت ایک عرصے سے مانگ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے نکلتے ہیں، اپنی قوم میں آتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ اے لوگوں، یہ جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو، جن چیزوں کو تم پوجتے ہو، جن چیزوں کی تم پرستش کرتے ہو، یہ دراصل اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، خدا کی بنائی ہوئی ہیں۔ یہ چاند، یہ تارے، یہ سورج اور یہ دوسری جتنی بھی چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، پرستش کرتے ہو، یہ دراصل پرستش کے لائق نہیں، بلکہ پرستش کے لائق وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا اور انسانوں کے لیے مہیا کیا اور مسخر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ آپ کی بعثت اور آپ کی نبوت سے پہلے ہی آپ کو سچا، ایماندار، صداقت پسند، حق پرست مانتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ان کو بتائیں تو انہوں نے صرف اس لیے انکار کر دیا کہ یہ باتیں ان کے آباء و اجداد کے طور طریقوں اور ان کی باتوں کی مخالفت کرتی تھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت جاری رکھی، اپنا مشن جاری رکھا، اپنا کام جاری رکھا، اور اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کرتے رہے اور تمام طرح کی تکلیفیں، اذیتیں اور پریشانیاں برداشت کرتے رہے، لیکن اپنی مشن کو لے کر آگے بڑھتے رہے۔ آپ کی قوم کے لوگ آپ کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ کو دولت چاہیے تو ہم آپ کے سامنے دولت کے انبار لگا دیتے ہیں، اگر آپ کو حکمرانی چاہیے، بادشاہت چاہیے تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے انکار کر دیا، ان کی تمام چیزوں کو ٹھکرا دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی اغراض و مقاصد سے اوپر اٹھ چکے تھے۔ آپ ایک ایسا مشن لے کے آئے تھے جو بہت بڑا ہے، بہت بلند ہے۔ آپ اس سرزمین میں، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر، رسول اور نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام اذیتوں کو، ان تمام پریشانیوں اور مصیبتوں کو بھلا کر اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھا۔ عزیز ساتھیوں، ایک چیز اور جاننے کی اور سمجھ لینے کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں پیدا ہوئے، جس سماج میں نشو و نما ہوئی آپ کی، اس سماج میں پڑھنے لکھنے کا کوئی تصور نہیں تھا، کوئی رواج نہیں تھا۔ اس کے باوجود جب آپ کو نبوت ملتی ہے تو آپ معاشرت کا معاملہ ہو یا معیشت کا معاملہ ہو، سیاست کا معاملہ ہو یا زندگی کے دوسرے مسائل ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مسائل سے متعلق ایسے احکامات بتاتے ہیں، ایسی تعلیمات دیتے ہیں جو عالم اور عاقل برسوں کے غور و خوض اور ساری عمر کے تجربات کے بعد بھی بمشکل ان کی حکمتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ ہیں وہ سارے دلائل جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر، نبی اور رسول تھے۔ عزیز ساتھیوں، جو باتیں پیچھے گزریں ان سے ہم کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس زمانے میں اسلام کا سچا اور سیدھا راستہ معلوم کرنے کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور قرآن مجید ہی ہے۔ اور اب ہم بات کریں گے ختم نبوت کے دلائل پر۔ عزیز ساتھیوں، اگر ہم پیغمبری کی حقیقت کو سمجھیں تو ہم کو اس بات کا علم ہوگا کہ پیغمبر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو روز بروز بھیجی جائے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو وقتاً فوقتاً بھیجی جائے۔ اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ پیغمبر کی زندگی دراصل اس کی تعلیمات اور اس کی ہدایات کی زندگی ہوتی ہے۔ اگر کسی نبی، کسی رسول کی ہدایات اور اس کی تعلیمات باقی ہیں تو اس کا مطلب وہ زندہ ہے، اور اگر کسی نبی اور کسی پیغمبر کی ہدایات اور اس کی تعلیمات محو ہو گئیں تو یہی اس کی موت ہے۔ اور اگر ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لے کے آئے تھے، جو تعلیمات لے کر آئے تھے، جو احکامات لے کے آئے تھے،
تھے وہ تمام چیزیں ہمارے پاس ہو بہو اسی طرح موجود ہیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھیں۔ اور یہی بات اس کی دلیل ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیز ساتھیوں، ایک پیغمبر کے بعد دوسرا پیغمبر آنے کی صرف 3 وجہیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ پیغمبر، وہ نبی و رسول جو شریعت، جو کتاب لے کر آیا تھا، جو تعلیمات لے کے آیا تھا، وہ مٹ گئی ہو، محو ہو گئی ہو۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ جو شریعت لے کے آیا تھا وہ مکمل نہیں ہو بلکہ ناقص ہو۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ ایک خاص قوم کے لیے بھیجا گیا ہو اور اس کی تعلیمات جو ہے وہ محدود ہوں اس قوم تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اور آپ کی شریعت میں اگر ہم دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کے آئے تھے، جو احکامات لے کے آئے تھے، جو کتاب لے کر آئے تھے، وہ ساری چیزیں اس وقت تک کے ہمارے پاس ہو بہو اسی شکل میں موجود ہیں، چنانچہ پہلی وجہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے تھے وہ ایک مکمل شریعت تھی اور اس میں کسی طرح کا نقص نہیں تھا، چنانچہ اس طرح سے دوسری وجہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے بھیجا گیا تھا۔ قیامت تک اس دنیا میں جتنے لوگ آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام لوگوں کے لیے بھیجے گئے تھے۔ آپ کی تعلیمات، آپ کے احکامات، آپ کی شریعت، آپ پر جو کتاب نازل ہوئی وہ ان تمام لوگوں کے لیے بھیجی گئی تھی، نہ وہ کسی قوم کے لیے مخصوص تھی، نہ وہ کسی علاقے کے لیے مخصوص تھی، نہ وہ کسی خاص قبیلے کے لوگوں کے لیے مخصوص تھی۔ چنانچہ یہ تیسری وجہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ چنانچہ اب اگر کوئی انسان حق کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، خدا کے بتائے گئے راستے پر چلنا چاہتا ہے، خدا کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا چاہتا ہے اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرنا چاہتا ہے، تو اس کے پاس صرف اور صرف ایک ذریعہ ہے اور وہ یہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانے اور اس بات پر اس کا مکمل ایمان اور یقین ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور سے اطاعت و فرما برداری کرے، اور اسی طرح سے وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی اسی کے حصے میں آئے گی۔ عزیز ساتھیوں، یہ تھی چند باتیں جو ہم نے اس کتاب کے تیسرے باب میں دیکھیں اور پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنوں میں مطیع و فرما بردار بندے بنیں۔ عزیز ساتھیوں، اگر آپ کو قرآن و حدیث سے متعلق فقہی اور اسلامی احکامات سے متعلق ویڈیوز دیکھنا پسند ہے تو یوٹیوب پر میرا ایک چینل ہے علم ریلز کے نام سے، آپ وہاں وزٹ کر سکتے ہیں، اس کی لنک نیچے ڈسکرپشن میں دی گئی ہے۔ اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کتاب کے چوتھے باب پر گفتگو کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ہے ایمان مفصل کے بارے میں۔ اور تب تک کے لیے خدا حافظ۔